ہفتہ 7 شوال 3 ہجری کو سر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور فرمایا، بیٹی اس کا خون دھو دو، خدا کی قسم یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی تلوار لپکائی اور فرمایا، اس کا بھی خون دھو دو، واللہ یہ بھی آج بہت صحیح ثابت ہوئی۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم نے بے لاگ جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی بے لاگ جنگ کی ہے۔ بیشتر روایتیں متفق ہیں کہ مسلمان شہداء کی تعداد 70 تھی، جن میں بھاری اکثریت انصار کی تھی، یعنی ان کے 65 آدمی شہید ہوئے تھے، 41 خزرج سے اور 24 اوس سے، ایک آدمی یہود سے قتل ہوا تھا، اور مہاجرین شہداء کی تعداد صرف 4 تھی۔ باقی رہے قریش کے مقتولین، تو ابن اسحاق کے بیان کے مطابق ان کی تعداد 22 تھی، لیکن اصحاب مغازی اور اہل سیر نے اس مارکے کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں اور جن میں ضمناً جنگ کے مختلف مرحلوں میں قتل ہونے والے مشرکین کا تذکرہ کیا ہے، ان پر گہری نظر رکھتے ہوئے وقت پسندی کے ساتھ حساب لگایا جائے تو یہ تعداد 22 نہیں بلکہ 38 ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے مارکہ احد سے واپس آ کر 8 شوال 3 ہجری شنبہ و یکشنبہ کی درمیانی رات ہنگامی حالت میں گزاری۔ جنگ نے انہیں چور چور کر رکھا تھا، اس کے باوجود وہ رات بھر مدینے کے راستوں پر گزرگاہوں پر پہرا دیتے رہے اور اپنے سالار اعظم رسول اللہ کی خصوصی حفاظت پر تعینات رہے، کیونکہ انہیں ہر طرف سے خدشات لاحق تھے۔ ادھر رسول اللہ نے پوری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے گزاری۔ آپ علیہ السلام کو اندیشہ تھا کہ اگر مشرکین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلہ بھاری رہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو انہیں یقیناً ندامت ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر مدینہ پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ بہرحال مکی لشکر کا تعاقب کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکہ احد کے دوسرے دن یعنی اتوار کے روز 8 شوال 3 ہجری کو الصبح اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو مارکہ احد میں موجود تھا۔ تاہم عبداللہ بن ابی نے اجازت چاہی کہ آپ علیہ السلام کا ہم رکاب ہو، مگر آپ علیہ السلام نے اجازت نہ دی۔ ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چور، غم سے نڈھال اور اندیشہ و خوف سے دوچار تھے، لیکن سب نے بلا تردد سر اطاعت خم کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی اجازت چاہی جو جنگ احد میں شریک نہ تھے۔ حاضر خدمت ہو کر عرض پرداز ہوئے، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ جس کسی جنگ میں تشریف لے جائیں میں بھی حاضر خدمت رہوں، اور چونکہ اس جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر روک دیا تھا، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ اس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ پروگرام کے مطابق رسول اللہ مسلمانوں کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ اس نائے قیام میں معبد بن ابی معبد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک ہی پر قائم تھا لیکن رسول اللہ کا خیر خواہ تھا، کیونکہ خزاع اور بنو ہاشم کے درمیان حلف یعنی دوستی اور تعاون کا عہد تھا۔ بہر کیف اس نے کہا، اے محمد، آپ کو اور آپ کے رفقا کو جو ذکر پہنچی ہے وہ واللہ ہم پر سخت گراں گزری ہے۔ ہماری آرزو تھی کہ اللہ آپ کو بعافیت رکھتا۔ اس اظہار ہمدردی پر رسول اللہ نے اس سے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جائے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے۔ ادھر رسول اللہ نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا کہ مشرکین مدینے کی طرف پلٹنے کی بات سوچیں گے، وہ بالکل برحق تھا۔ چنانچہ مشرکین نے مدینے سے 36 میل دور مقام روحا پر پہنچ کر جب پڑاؤ ڈالا تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی، کہنے لگے تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ ان کی شوکت اور قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا، حالانکہ ابھی ان کے اتنے سر باقی ہیں کہ وہ تمہارے لیے پھر درد سر بن سکتے ہیں، لہٰذا واپس چلو اور انہیں جڑ سے صاف کر دو۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سطحی رائے تھی جو ان لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی جنہیں فریقین کی قوت اور ان کے حوصلوں کا صحیح اندازہ نہ تھا۔ اس لیے ایک ذمہ دار افسر صفوان بن امیہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا، لوگو ایسا نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہ جو مسلمان غزوہ احد میں نہیں آئے تھے وہ بھی اب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے، لہٰذا اس حالت میں واپس چلے چلو کہ فتح تمہاری ہے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ مدینے پر پھر چڑھائی کرو گے تو گردش میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن بھاری اکثریت نے یہ رائے قبول نہ کی اور فیصلہ کیا کہ مدینے واپس چلیں گے۔ لیکن ابھی پڑاؤ چھوڑ کر ابو سفیان اور اس کے فوجی ہلے بھی نہ تھے کہ معبد بن ابی معبد پہنچ گیا۔ ابو سفیان کو معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا، معبد، پیچھے کی کیا خبر ہے؟
माबद ने प्रोपेगेंडे का सख्त आसाबी हमला करते हुए कहा, मोहम्मद अपने साथियों को लेकर तुम्हारे ताक़ुब में निकल चुके हैं। उनकी जमीयत इतनी बड़ी है कि मैंने वैसी जमीयत कभी देखी ही नहीं। सारे लोग तुम्हारे खिलाफ गुस्से से कबाब हुए जा रहे हैं। ओहद में पीछे रह जाने वाले भी आ गए। वो जो कुछ ज़ाया कर चुके उस पर सख्त नादिम हैं और तुम्हारे खिलाफ इस कदर भड़के हुए हैं कि मैंने इसकी मिसाल देखी ही नहीं। अबू सुफियान ने कहा, अरे भाई ये क्या कह रहे हो? माबद ने कहा, वल्लाह मेरा ख्याल है कि तुम कूच करने से पहले पहले घोड़ों की पेशानियां देख लोगे या लश्कर का हिरावल दस्ता इस टीले के पीछे नमूदार हो जाएगा। अबू सुफियान ने कहा, वल्लाह हमने फैसला किया है कि इन पर पलट कर फिर हमला करेंगे और इनकी जड़ काट कर रख देंगे। माबद ने कहा, ऐसा न करना, मैं तुम्हारी खैर खाही की बात कर रहा हूँ। यह सुनकर मक्की लश्कर के हौसले टूट गए। उन पर घबराहट और रोब तारी हो गया और उन्हें इसी में आफियत नजर आई कि मक्के की जानिब अपनी वापसी जारी रखें। अलबत्ता अबू सुफियान ने इस्लामी लश्कर को ताक़ुब से बाज रखने और इस तरह दोबारा मुसल्लह टकराव से बचने के लिए प्रोपेगेंडे का एक जवाबी आसाबी हमला किया, जिसकी सूरत यह हुई कि अबू सुफियान के पास से कबीला अब्दुल कैस का एक काफिला गुजरा। अबू सुफियान ने कहा, क्या आप लोग मेरा एक पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देंगे? मेरा वादा है कि इसके बदले जब आप लोग मक्का आएंगे तो उकास के बाजार में आप लोगों को इतनी किशमिश दूंगा जितनी आपकी ये ऊंटनी उठा सकेगी। उन लोगों ने कहा, जी हाँ। अबू सुफियान ने कहा, मोहम्मद को ये खबर पहुंचा दें कि हमने उनकी और उनके रुफका की जड़ काट देने के लिए दोबारा पलट कर हमला करने का फैसला किया है। उसके बाद ये काफिला हमराउल असद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के पास से गुजरा तो उनसे अबू सुफियान का पैगाम कह सुनाया और कहा कि लोग तुम्हारे खिलाफ जमा हैं, उनसे डरो। मगर उनकी बातें सुनकर मुसलमानों के ईमान में और इजाफा हो गया और उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। इस ईमानी कुव्वत की बदौलत वो लोग अल्लाह की नेमत और फजल के साथ पलटे। उन्हें किसी बुराई ने न छुआ और उन्होंने अल्लाह की रजामंदी की पैरवी की और अल्लाह बड़े फजल वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतवार के दिन हमराउल असद तशरीफ ले गए थे। दोशंबा, मंगल और बुध यानी 9, 10, 11 शव्वाल 3 हिजरी तक वहीं मुकीम रहे। उसके बाद मदीना वापस आए। मदीना वापसी से पहले अबू अज़्ज़ा जोहमी आप अलैहिस्सलाम की गिरफ्त में आ गया। ये वही शख्स है जिसे बदर में गिरफ्तार किए जाने के बाद उसके फक्र और लड़कियों की कसरत के सबब इस शर्त पर बिला इवज़ छोड़ दिया गया था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी से ताउन नहीं करेगा। लेकिन इस शख्स ने वादा खिलाफी और अहद शिकनी की और अपने शियार के जरिए नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम के खिलाफ लोगों के जज्बात को बरंगेख्ता किया। फिर मुसलमानों से लड़ने के लिए खुद भी जंगे ओहद में आया। जब ये गिरफ्तार करके रसूलुल्लाह की खिदमत में लाया गया तो कहने लगा, मोहम्मद मेरी लग़्ज़िश से दरगुजर कर दो, मुझ पर एहसान कर दो और मेरी बच्चियों की खातिर मुझे छोड़ दो। मैं अहद करता हूँ कि अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये नहीं हो सकता कि तुम मक्के जाकर अपने रुखसार पर हाथ फेरो और कहो कि मैंने मोहम्मद को 2 मरतबा धोखा दिया। मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जा सकता। इसके बाद हजरत जुबैर या हजरत आसिम बिन साबित को हुक्म दिया और उन्होंने उसकी गर्दन मार दी। इसी तरह मक्के का एक जासूस भी मारा गया। उसका नाम माविया बिन मुगीरा बिन अबिल आस था और ये अब्दुल मलिक बिन मरवान का नाना था। यह शख्स इस तरह जद में आया कि जब ओहद के रोज मुशरिकीन वापस चले गए तो ये अपने चचेरे भाई हजरत उस्मान बिन अफान रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलने आया। हजरत उस्मान ने उसके लिए रसूलुल्लाह से अमान तलब की। आप अलैहिस्सलाम ने इस शर्त पर अमान दे दी कि अगर वो 3 रोज के बाद पाया गया तो कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन जब मदीना इस्लामी लश्कर से खाली हो गया तो ये शख्स कुरैश की जासूसी के लिए 3 दिन से ज्यादा ठहर गया और जब लश्कर वापस आया तो भागने की कोशिश की। रसूलुल्लाह ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा और हजरत अम्मार बिन यासिर को हुक्म दिया और उन्होंने उस शख्स का ताक़ुब करके उसे कत्ल कर दिया। ग़ज़वा हमराउल असद का जिक्र अगरचे एक मुस्तकिल नाम से किया जाता है मगर ये दर हकीकत कोई मुस्तकिल ग़ज़वा न था बल्कि ग़ज़वा ओहद ही का सिलसिला था। यह है ग़ज़वा ओहद के तमाम मराहिल और जुमला तफसीलात। इस ग़ज़वे के अंजाम के बारे में बड़ी तूल तवील बहसें की गई हैं। आया इसे मुसलमानों की शिकस्त से ताबीर किया जाए या नहीं। जहां तक हक़ाइक़ का ताल्लुक है तो इसमें शुबा नहीं कि जंग के दूसरे राउंड में मुशरिकीन को बरतरी हासिल थी और मैदान जंग उन्हीं के हाथ था। जानी नुकसान भी मुसलमानों ही का ज्यादा हुआ और ज्यादा खौफनाक शक्ल में हुआ और मुसलमानों का कम से कम एक गिरोह यकीनन शिकस्त खाकर भागा।
اور جنگ کی رفتار مکی لشکر کے حق میں رہی۔ لیکن ان سب کے باوجود بعض امور ایسے ہیں جن کی بنا پر ہم اسے مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہی بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا تھا، اور مدنی لشکر کے بڑے حصے نے سخت اتھل پتھل اور بدنظمی کے باوجود فرار نہیں اختیار کیا تھا، بلکہ انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے سپاہ سالار کے پاس جمع ہو گیا تھا۔ نیز مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکا نہیں ہوا تھا کہ مکی لشکر ان کا تعاقب کرتا۔ علاوہ ازیں کوئی ایک بھی مسلمان کافروں کی قید میں نہیں گیا، نہ کفار نے کوئی مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر کفار جنگ کے تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار نہیں ہوئے، حالانکہ اسلامی لشکر ابھی اپنے کیمپ میں ہی تھا۔ علاوہ ازیں کفار نے میدان جنگ میں 1 یا 2 دن یا 3 دن قیام نہیں کیا، بلکہ اس زمانے میں فاتحین کا یہی دستور تھا اور فتح کی یہ ایک نہایت ضروری علامت تھی۔ مگر کفار نے فوراً واپسی کی راہ اختیار کی اور مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کر دیا۔ نیز انہیں بچے قید کرنے اور مال لوٹنے کے لیے مدینے میں داخل ہونے کی جرت نہ ہوئی، حالانکہ یہ شہر چند ہی قدم کے فاصلے پر تھا اور فوج سے مکمل طور پر خالی اور ایک دم کھلا پڑا تھا۔ راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ ان ساری باتوں کا ماحصل یہ ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا سخت قسم کی ذک پہنچا دی، ورنہ اسلامی لشکر کو نرغے میں لینے کے بعد اسے کلی طور پر قتل یا قید کرنے کا جو فائدہ انہیں جنگی نقطہ نظر سے لازماً حاصل ہونا چاہیے تھا، اس میں وہ ناکام رہے، اور اسلامی لشکر قدرے بڑے خسارے کے باوجود نرغہ توڑ کر نکل گیا۔ اور اس طرح کا خسارہ تو بہت ہی دفعہ خود فاتحین کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس معاملے کو مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ واپسی کے لیے ابو سفیان کی عجلت اس بات کی غماز ہے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تیسرا دور شروع ہو گیا تو اس کا لشکر سخت تباہی اور شکست سے دوچار ہو جائے گا۔ اس بات کی مزید تائید ابو سفیان کے اس موقف سے ہوتی ہے جو اس نے غزوہ حمراء الاسد کے تئیں اختیار کیا تھا۔ ایسی صورت میں ہم اس غزوے کو کسی ایک فریق کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر کرنے کی بجائے غیر فیصلہ کن جنگ کہہ سکتے ہیں، جس میں ہر فریق نے کامیابی اور خسارے سے اپنا اپنا حصہ حاصل کیا، پھر میدان جنگ سے بھاگے بغیر اور اپنے کیمپ کو دشمن کے قبضے کے لیے چھوڑے بغیر لڑائی سے دامن کشی اختیار کر لی، اور غیر فیصلہ کن جنگ کہتے ہی اسی کو ہے۔ اسی جانب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی اشارہ ملتا ہے، قوم کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو، اگر تم الم محسوس کر رہے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی الم محسوس کر رہے ہیں، اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ضرر پہنچانے اور ضرر محسوس کرنے میں ایک لشکر کو دوسرے لشکر سے تشبیہ دی ہے، جس کا مفاد یہ ہے کہ دونوں فریق کے موقف مماثل تھے اور دونوں فریق اس حالت میں واپس ہوئے کہ کوئی بھی غالب نہ تھا۔ بعد میں قرآن مجید نازل ہوا تو اس میں اس مارکے کے ایک ایک مرحلے پر روشنی ڈالی گئی اور تبصرہ کرتے ہوئے ان اسباب کی نشاندہی کی گئی جن کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس عظیم خسارے سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور بتلایا گیا کہ اس طرح کے فیصلہ کن مواقع پر اہل ایمان اور یہ امت جسے دوسروں کے مقابل خیر امت ہونے کا امتیاز حاصل ہے، جن اونچے اور اہم مقاصد کے حصول کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، ان کے لحاظ سے ابھی اہل ایمان کے مختلف گروہوں میں کیا کیا کمزوریاں رہ گئی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے منافقین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت بے نقاب کی، ان کے سینوں میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چھپی ہوئی عداوت کا پردہ فاش کیا، اور سادہ لوح مسلمانوں میں ان منافقین اور ان کے بھائی یہود نے جو وسوسے پھیلا رکھے تھے ان کا ازالہ فرمایا، اور ان قابل ستائش حکمتوں اور مقاصد کی طرف اشارہ فرمایا جو اس مارکے کا حاصل تھی۔ اس مارکے کے متعلق سورہ آل عمران کی 60 آیتیں نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے مارکے کے ابتدائی مراحل کا ذکر کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکل کر میدان احد میں گئے اور وہاں مومنین کو قتال کے لیے جا بجا مقرر کر رہے تھے، پھر اخیر میں اس مارکے کے نتائج اور حکمت پر ایک جامع روشنی ڈالی گئی۔ ارشاد ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنین کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ علامہ ابن قیم نے اس عنوان پر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں،
علماء نے کہا ہے کہ غزوہ احد اور اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والی ذکر میں بڑی عظیم ربانی حکمتیں اور فوائد تھے۔ مثلا مسلمانوں کو معصیت کے برے انجام اور ارتکاب نہیں کی نحوست سے آگاہ کرنا، کیونکہ تیر اندازوں کو اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم آپ علیہ السلام نے دیا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز چھوڑ دیا تھا اور اسی وجہ سے ذکر اٹھانی پڑی تھی۔ ایک حکمت پیغمبروں کی اس سنت کا اظہار تھا کہ پہلے وہ ابتلا میں ڈالے جاتے ہیں، پھر انجام کار ان کو کامیابی ملتی ہے، اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی حاصل ہو تو اہل ایمان کی صفوں میں وہ لوگ بھی گھس آئیں گے جو صاحب ایمان نہیں ہیں، پھر صادق و قابض میں تمیز نہ ہو سکے گی، اور اگر ہمیشہ شکست سے دوچار ہوں تو ان کی بعثت کا مقصد ہی پورا نہ ہو سکے گا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ صادق و کاذب میں تمیز ہو جائے، کیونکہ منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اور اہل نفاق نے اپنے قول و فعل کا اظہار کیا تو اشارہ صراحت میں بدل گیا اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہیں، اس لیے مسلمان ان سے نمٹنے کے لیے مستعد اور ان کی طرف سے محتاط ہو گئے۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر سے خاکساری پیدا ہوتی ہے اور نفس کا غرور ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ جب اہل ایمان ابتلا سے دوچار ہوئے تو انہوں نے صبر سے کام لیا، البتہ منافقین میں آہوزاری مچ گئی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اپنے اعزاز کے گھر یعنی جنت میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہاں تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی، لہٰذا ابتلا و محن کے بھی کچھ اسباب مقرر فرما رکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان درجات تک اہل ایمان کی رسائی ہو جائے۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شہادت اولیاء کرام کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، لہٰذا یہ مرتبہ ان کے لیے مہیا فرما دیا گیا۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، لہٰذا ان کے لیے اس کے اسباب بھی فراہم کر دیے، یعنی کفر و ظلم اور اولیاء اللہ کی ایذا رسانی میں حد سے بڑی ہوئی سرکشی۔ پھر ان کے اسی عمل کے نتیجے میں اہل ایمان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا اور کافرین کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر احد کی ناکامی کا بہت برا اثر پڑا، ان کی ہوا اکھڑ گئی اور مخالفین کے دلوں سے ان کی ہیبت جاتی رہی۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان کی داخلی اور خارجی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ مدینے پر ہر جانب سے خطرات منڈلانے لگے، یہود، منافقین اور بدوؤں نے کھل کر عداوت کا مظاہرہ کیا اور ہر گروہ نے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ یہ توقع باندھ لی کہ وہ مسلمانوں کا کام تمام کر سکتا ہے اور انہیں جڑ سے اکھاڑ سکتا ہے۔ چنانچہ اس غزوے کو ابھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ بنو اسد نے مدینے پر چھاپے مارنے کی تیاری کی۔ پھر صفر 4 ہجری میں ازل اور قارہ کے قبائل نے ایک ایسی مکارانہ چال چلی کہ 10 صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، اور ٹھیک اسی مہینے میں رئیس بنو عامر نے اسی طرح کی ایک دغابازی کے ذریعے 70 صحابہ کرام کو شہادت سے ہمکنار کیا۔ یہ حادثہ بیر معونہ کے نام سے معروف ہے۔ اس دوران بنو ندیر بھی کھلی عداوت کا مظاہرہ شروع کر چکے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ربیع الاول 4 ہجری میں خود نبی کریم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ ادھر بنو غطفان کی جرت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں مدینے پر حملے کا پروگرام بنایا۔ غرض مسلمانوں کی جو ساکھ غزوہ احد میں اکھڑ گئی تھی، اس کے نتیجے میں مسلمان ایک مدت تک بہم خطرات سے دوچار رہے، لیکن وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ تھی جس نے سارے خطرات کا رخ پھیر کر مسلمانوں کی ہیبت رفتہ واپس دلا دی اور انہیں دوبارہ عزت کے مقام بلند تک پہنچا دیا۔ اس سلسلے میں آپ علیہ السلام کا سب سے پہلا قدم حمراء الاسد تک مشرکین کے تعاقب کا تھا۔ اس کارروائی سے آپ علیہ السلام کے لشکر کی آبرو بڑی حد تک برقرار رہ گئی، کیونکہ یہ ایسا پروقار اور شجاعت پر مبنی جنگی اقدام تھا کہ مخالفین خصوصاً منافقین اور یہود کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے مسلسل ایسی جنگی کارروائیاں کی کہ ان سے مسلمانوں کی صرف سابقہ ہیبت ہی بحال نہیں ہوئی بلکہ اس میں مزید اضافہ بھی ہو گیا۔